حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کی خدمت پھر حاضر ہوا ہوں مجلس چہلم کے حوالے سے۔ یہ مجلس چہلم ہے مرزا باقر حسین ابن مرزا غضنفر حسین مرحوم۔ آپ کا انتقال اسی بیماری کووڈ-19 میں ہو گیا تھا، اور یقیناً یہ ان کے اہل خانہ کے لیے ایک عظیم غم ہے۔ اور اسی حوالے سے کہ یہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے اور ایام عزا بھی قریب ہیں، کوئی بھی پروگرام ہم لوگ فزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر کسی طرح کی گیدرنگ ہو، تو اسی لیے مستقل آن لائن مجالس گراف ایجنسی پر جاری اور ساری ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ مجلس چہلم بھی گراف ایجنسی پر انعقاد کی گئی ہے۔ اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری مرزا دانش صاحب۔ تو گزارش کی جاتی ہے تلاوت کلام ربانی کے لیے محترم قاری مرزا دانش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ محترم قاری مرزا محمد دانش صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی فرمائی۔ یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہے مرزا باقر حسین صاحب کے لیے۔ آئیے حضرات، اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں برادر محترم عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، اور مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا باقر حسین ابن مرحوم مرزا غضنفر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام من بلاء ينزل على عبد مؤمن فیلہمہ اللہ عز وجل الدعاء. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اور ایصال ثواب کی غرض سے کچھ دیر گفتگو، اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اچانک اس دور میں پھیلی ہوئی وبا کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، انتہائی نیک، صالح اور مرد مومن تھے. اولاد کے لیے اپنے باپ سے جدائی سخت ہوتی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر بسا اوقات بعض سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں، بعض شبہات ذہنوں میں آتے ہیں. ایصال ثواب کی غرض سے اسی حوالے سے کچھ دیر گفتگو ہے جو حدیث پیش کی ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی. ایک حدیث ہے، امام نے فرمایا ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن، اگر کوئی بھی بلا مصیبت مرد مومن کے اوپر نازل ہوتی ہے تو فیلہمہ اللہ عز وجل الدعاء، تو اللہ اس بلا سے محفوظ رہنے کے لیے اور اس بلا سے بچنے کے لیے اس کے اوپر دعا کو الہام کرتا ہے. الا کان کشف ذلک البلاء وشیکا، کہ اسی دعا ہی کی وجہ سے اللہ اس بلا سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور نجات دیتا ہے. وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء، اور جو بلا مرد مومن کے اوپر نازل ہوتی ہے یہ دعاؤں سے دوری کا نتیجہ بھی ہوتی ہے. یعنی جب ایک بندہ مومن، ایک اللہ والا اپنے کو دعاؤں سے دور کر لیتا ہے اور دعا کو اہمیت نہیں دیتا ہے یا دعاؤں کی طرف نہیں آتا ہے، تو اللہ اسے بلاؤں کا شکار کرتا ہے، بلا کا وہ شکار ہوتا ہے. الا کان ذلک البلاء طویلا، اور کبھی کبھی یہ بلا بہت ہی طولانی بھی ہو جاتی ہے. فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. امام نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی بلا نازل ہو، کوئی مصیبت کا شکار ہو، تو اس وقت تم اللہ سے غافل نہ ہو، اس وقت تم دعا سے غفلت نہ کرو، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے سے غفلت نہ کرو. اس لیے کہ اگر کوئی ذات اور کوئی بارگاہ تمہیں نجات دے سکتی ہے تو وہی ذات پروردگار ہے. اور یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ ہم لوگ جس ولایت سے وابستہ ہیں اور جو ولایت آج ہمارے پاس ہے اور غدیر کے ذریعے جو ولایت ہم تک پہنچی ہے، وہاں بھی ایک قابل غور جملہ ملتا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ جس وقت اللہ کے حکم سے پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، تو اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں یہ جملہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. یعنی اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت ولایت امام علی پہنچائی گئی اور ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا ہے، اس وقت اعلان ہوا ہے کہ ایک گروہ ہے، ایک تعداد ہے جو مایوس ہوئی ہے، اور وہ لوگ مایوس ہوئے ہیں، وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوئے ہیں جو اس ولایت تک نہیں آئے ہیں، جنہوں نے اس ولایت کو نہیں مانا ہے، جو اس ولایت تک نہیں پہنچے ہیں. یعنی اس کا مفہوم ہے کہ چونکہ یہ ولایت خدا تک پہنچا رہی ہے، یعنی اس دروازے تک نہیں آئے ہیں جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے، اس دروازے پر نہیں آئے ہیں جو خدا تک پہنچانے والا تھا. لہذا قرآن نے کہا کہ یہ لوگ مایوس ہیں. اب اس کا پلٹ کر اگر دیکھیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ ولایت ہے، جو اس ولایت سے وابستہ ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے ہیں.
یعنی اگر الیوم یئس الذین کفروا ہے تو غدیر کے دن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس یہ ولایت ہے تو ان کے ہاں مایوسی نہیں ہے، ان کے ہاں نا امیدی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مایوسی و نا امیدی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مایوسی نا امیدی وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ سارے راستے بند ہیں۔ لیکن یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس کے پاس امیر المومنین جیسی ولایت موجود ہے، اہل بیت جیسی ولایت موجود ہے، اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت ہے جو ہمیں خدا تک پہنچا رہی ہے۔ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دروازہ ہے جس سے ہماری خدا تک رسائی ہو رہی۔ تو کیا ممکن ہے کہ اللہ جیسی ذات کے ہوتے ہوئے ایک انسان مایوس ہو رہا ہو؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ جیسے ذات کے ہوتے ہوئے انسان نا امید ہو رہا ہو؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولایت کے تقاضوں میں سے یا ولایت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جس کے پاس ولایت اہل بیت آ جاتی ہے وہ پھر دنیا میں ہرگز مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اثر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خدا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے صرف خدا تو کہنے کو ہمارا جملہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان خدا کو ماننے والا ہے، تو پھر ہمارے اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ بھائی دوسروں کے پاس بھی خدا ہے، ہمارے پاس بھی خدا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس تو خدا ہے، لیکن لوگوں کے پاس خدا تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ آل محمد کا صدقہ اور احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ سب کے پاس ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں صرف ہمارے پاس ہے، امام حسین کی شکل میں صرف ہمارے پاس ہے۔ اب ظاہر سی بات جب اس شکل میں ہمارے سامنے ہے تو پھر انسان مایوس نہیں ہو سکتا، انسان نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وبا آتی ہے، کرونا پھیلتا ہے، وہ افراد مایوس ہوتے ہیں، وہ افراد نا امید ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن جن کے پاس یہ در ہے، جن کے پاس یہ بارگاہ ہے، جن کے پاس دعا جیسی نعمت موجود ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ انسان دعا کرے۔ اب ممکن ہے یہاں پر سوال ہو سکتا ہے پسماندگان میں بھی، اولاد کے ذہنوں میں بھی یہ تصور ہو، اور بعض جگہوں پر ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا عزیز بیمار ہوا، مریض ہوا، اور ہم نے اس بیماری کے عالم میں لے جا کر ایڈمٹ کرایا، ہم نے اسپتال میں بھرتی کیا۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنی دعائیں ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے دعائیں کی ہیں، جو بھی ہم اس کے لیے کر سکتے تھے ہم نے منتیں مانی، ہم نے دعائیں کی ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے، جبکہ واقعاً اگر غور کریں کہ قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں کہ تم ہم سے مانگو ہم عطا کریں گے، تم دعا کرو ادعونی استجب لکم، تم مانگو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، ہم تمہاری دعا کو استجابت کے مرحلے تک پہنچائیں گے۔ اگر خداوند عالم وعدہ کر رہا ہے کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں، تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی ہمارا عزیز بیمار ہوا، ہم نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا فلاں کام پھنس گیا تھا، ہم نے دعا کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ایک طرف اگر قرآن نے وعدہ کیا ہے تو قرآن کا وعدہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے دعا مانگو تو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں، تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وعدہ خلاف اللہ نہیں ہے۔ جب وعدہ خلاف اللہ نہیں ہے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غلط فہمی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم لوگ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے طلب کیا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مثلا ہمارے باپ بیمار ہوئے، ہم نے دعا کی کہ انہیں صحت مل جائے، اگر انہیں صحت نہ ملی تو ہم یہ سوچتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہماری نگاہوں میں کوئی عمل ہونا، ہماری نگاہوں میں ایک چیز کا اچھا ہونا، ہماری نگاہوں میں ایک چیز کا بہتر ہونا یہ اور ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اچھا ہونا اور ہے۔ اللہ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہرگز اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو بھی تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے کہ انسان اپنے اعتبار سے مانگتا ہے، اور اللہ چونکہ رحیم و کریم ہے، انسان کی مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے دیتا ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تو یقیناً وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے سے وعدہ کر رہی ہو کہ جو بھی تم مانگو ہم دیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہو وہی ماں اس کو پکڑا دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، اس کی مصلحتوں کو جانتی ہے، اس کی اچھائی برائی کو جانتی ہے کہ اس چیز میں اس کا فائدہ ہے نقصان ہے، وہی چیزیں دیتی ہے جو اس کے فائدے مند ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بچہ یہ سوچتا ہے کہ ماں نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو چیز تم مانگو گے ہم دیں گے، ماں نے ہم کو نہیں دی، لیکن یہ ماں جانتی ہے کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں اچھی ہے یا بری ہے۔
لہٰذا اللہ کو معلوم ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں کیسی ہے. اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو یقیناً وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے دیتا ہے. دعاؤں کا مفہوم یہی ہے. حتیٰ ہم لوگ، شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ ہم نے تو صحت کی دعا مانگی تھی، ہم نے تو حیات کی دعا مانگی تھی، ہم نے زندگی کی دعا مانگی تھی، ہم نے اچھے ہو جانے کی دعا مانگی تھی، لیکن وہ چلے گئے. لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ فلاں شخص کے لیے موت بہتر ہے یا دنیا میں رہنا بہتر ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ایک انسان کے لیے صحت پا جانا بہتر ہے یا اس دنیا سے چلا جانا بہتر ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارے فلاں عزیز کے لیے اس دنیا میں رہنا زیادہ بہتر ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو جانا زیادہ بہتر تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ امام نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر ایک راستہ ہے جو تمہیں دعا جیسا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اس دعا سے غافل نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ دعا کی بات آئی اور رسالہ ثواب کا مجلس ہے. دعا کا ہمارے ہاں جو مفہوم ہے، بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ سے مانگ لینا. دعا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ سے کہہ دینا. دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کا اللہ کے سامنے بیان کر دینا، پیش کر دینا. یہ یقیناً اسی کو دعا نہیں کہتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ دعا کی جو تاکید ہے، دعا کا جو حکم ہے، جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور اہل بیت نے بیان کیا ہے، دعا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے اوپر یقین ہو جائے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر چیز میں اثر دینے والی ذات خداوند عالم کی ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہو، دنیا کے کسی چیز کے اوپر نہ ہو. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو اس یقین تک پہنچا دیں کہ دنیا کی کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، اگر اثر ہے تو اسی وقت ہے جب اللہ چاہے. یہ دعا کا مطلب ہے. اب میں بہرحال بعض ناظرین میں ہمارے نوجوان بھی ہوں گے، ان کے لیے کہ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ دعا کرو. مثلا آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان دعا کرے. لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا ضروری ہے. ہمارے مذہب میں ہے کہ دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوئے گھر میں لیٹے رہیں کہ ہم تو دوا سے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، اللہ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن خود اللہ کا حکم ہے کہ نہیں تمہیں دوا کھانا ہے. یعنی صرف دعاؤں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیاوی وسائل کو چھوڑ دیں. چونکہ اسی دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، لہذا دنیا کے وسائل کو بھی بروئے کار لانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. انسان اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں دوا ہی کھا کے ٹھیک ہونا ہے تو دوا کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہمیں علاج ہی کرنا ہے، ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، دواؤں کو کھانا ہے، تو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ علاج بھی کرو، دوا بھی کھاؤ، تو ہمیں ٹھیک تو دوا ہی سونا ہے، تو پھر دعا کی ضرورت کیا؟ لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں، یہاں بھی تمہیں دعا کرنا ہے. پھر فرق کیا ہے؟ کس لیے ہم دعا کریں؟ اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک یقین ہماری نگاہوں میں بظاہر یہ ہوتا ہے کہ دوا انسان کو ٹھیک کرتی ہے. یا مثلا بخار کی دوا کھائی تو بخار ٹھیک ہو جائے گا، نزلے کی دوا کھائی انسان کا نزلہ صحیح ہو جائے گا. آج تو المیہ یہ بھی ہے کہ انسان لاکھ ترقیوں کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک معمولی سے وائرس کا اس کے پاس علاج نہیں ہے، اس کی دوا انسان کے پاس نہیں. یہ بھی انسان کی ایک حیثیت ہے جو اللہ اس کے سامنے ایسے موقع لاتا ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچان سکے. کتنے پانی میں ہے آج ایک معمولی سے وائرس کا علاج نہ ڈھونڈ پانا خود انسان کی حقیقت کو پہچانوا رہا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے کہ آج اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اسے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ ہم کسی طاقت کے محتاج ہیں. ایک کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں نجات دے سکتی ہے. پھر یہاں پر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ بس ایک مثال کے ذریعے سے کہ معمولاً ذہنوں میں آتا ہے کہ دوا کا اثر ہے انسان کو ٹھیک کر دینا، لیکن پھر اس سلسلے میں جو تاکید ہے کہ دعا بھی ہو، اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا پانی کا اثر ہے کہ انسان کی پیاس بجھا دے، آگ کا اثر ہے کہ انسان کو جلا دے. یقیناً آگ کا اثر ہے کہ جلاتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کم از کم تاریخ میں نار نمرود موجود ہے. ایک اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ تو ہے لیکن وہ جلا نہیں رہی ہے، بلکہ روایات میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ جانے والا نبی اس میں ٹھنڈک سے کانپ رہے. آگ موجود ہے، تو آگ کا کام ہے، آگ کا اثر ہے جلا دینا. لیکن ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آگ تھی لیکن نہیں جلایا. یا اسی طریقے سے کربلا کا ایک واقعہ موجود ہے کہ عاشور کا دن ہے، سرکار سید الشہداء فرات کی طرف دیکھ رہے تھے تو کسی ایک ظالم نے جملہ کہا، ملعون نے، کیا
فرات کی طرف کیا دیکھ رہے ہو حسین، تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا۔ بعض ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر معصومین نے بد دعا کی ہے۔ روایات میں ہے کہ اس موقع پر جب اس نے اس انداز سے جسارت کی ہے، توہین کی ہے، تو امام نے بد دعا کی تھی کہ تو پیاسا مرے گا، اللہ یہ پیاسا دنیا سے جائے، امام نے بد دعا کی اس کی۔ تو روایات میں ہے کہ وہ پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ تو اب یہاں قابل غور ہے کہ پانی پینا سبب ہوتا ہے کہ انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے، یعنی انسان پیاسا ہوگا، پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن ہمارے سامنے کچھ نمونے ایسے ہیں کہ مثلاً آگ ہے لیکن نہیں جلا رہی ہے، پانی ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی۔ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اتنا کہنے کا حق ہے کہ ہر چیز میں ذاتی طور پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ذاتی طور پر اثر ہوتا تو جہاں بھی آگ ہوتی وہاں جلاتی۔ یہ کچھ نمونے جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آگ ہے نہیں جلا رہی ہے، یا اگر ذاتی طور پر اثر ہوتا تو جہاں بھی پانی ہوتا وہاں پیاس بجھتی۔ یہ بعض جگہوں پر پیاس کا نہ بجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز میں اثر ہے، لیکن اسی وقت اثر ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں دنیاوی اسباب کو بروئے کار لاتے ہو، مثلاً علاج کرنے کے ساتھ ساتھ، دوا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوا بھی کھانا ہے، دعا بھی کرنا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا ہے کہ خدایا دوا کھانا ہمارا کام ہے، اس دوا کے اندر اثر ڈالنا تیرا کام ہے، خدایا یہ کام کرنا ہمارا کام ہے، اس کام سے نتیجہ دینا تیرا کام ہے۔ یعنی یہ عقیدہ، یہ یقین رکھنا کہ کسی چیز میں اگر اثر ہے تو اس وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اثر دینے والا دعا کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یہ یقین ہو کہ ہر چیز اثر ڈالنے والا خداوند عالم ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی طاقت میں کوئی اثر نہیں ہے، اگر اثر ہے تو اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک طرف دوا کا حکم اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہو جائے۔ اپنے مریض کے لیے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رہے کہ اللہ کی جو مصلحت ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم اپنے اعتبار سے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن اللہ اپنے اعتبار سے عطا کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے مثلاً اس کڑواہٹ میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس مٹھاس میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کڑوی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا مفید ہو، یا ہو سکتا ہے ایک میٹھی چیز ہمارے نقصان دہ ہو۔ مثلاً ایک بچہ اپنے ماں سے اگر انتہائی سخت ٹھنڈک میں اور سردی میں مطالبہ کرے کہ ہمیں آئس کریم کھانا ہے، وہ اپنے اعتبار سے یہی سوچتا ہے کہ ہمارے لیے میٹھی ہے، ہمارے لیے اچھی ہے، ہمارے لیے پسندیدہ ہے، ہمیں بہت پسند ہے، لیکن یہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ مٹھاس اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہے۔ یہ ماں کو معلوم ہے کہ اس اچھائی میں جو اس کو اچھی لگ رہی ہے اس کا کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ یہی معاملہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز اپنے لیے بہت اچھی سمجھتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ اچھی چیز جو ہماری نگاہوں میں اچھی ہے یہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، لہذا وہ اپنے اعتبار سے عطا کرتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے دیتا ہے۔ اب جب دعا کی بات آئی، ایسے حالات میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے غافل نہ ہوں۔ ہم ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے ہر عمل میں اپنے ذات پروردگار سے غافل نہ ہوں، اور یہ درس تو ہمیں اہل بیت جیسی افراد نے دیا ہے، اہل بیت جیسی شخصیتوں نے دیا ہے، آل محمد نے ہمارے سامنے یہ پیغام دیا ہے۔ جب وہ کسی مرحلے میں اللہ سے غافل نہیں ہوئے، جب وہ کسی مرحلے میں اللہ سے انہوں نے غفلت نہیں کی ہے، انہوں نے تو ایسے مرحلے میں اللہ کو یاد رکھا ہے کہ جہاں پر عام انسان کا ذہن بھی خداوند عالم کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے کربلا جیسی ایک یادگار موجود ہے، آج ہمارے سامنے کربلا جیسا ایک نمونہ موجود جو ہر اعتبار سے ہمیں درس دیتا ہے، جو ہر اعتبار سے ہمیں پیغام دیتا ہے، جو ہر اعتبار سے ہمارے لیے راستے نکالتا ہے۔ آج ان ایام میں ہم آہستہ آہستہ ایام محرم سے نزدیک ہو رہے ہیں، ایک ہر حسین کا چاہنے والا بے چین ہے، ہر حسین کا چاہنے والا تڑپ رہا ہے، لیکن پہلا ایک پیغام اس کربلا کا ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمیں قدم قدم پر خوشنودی خدا کا خیال رکھنا ہے تو عزاداری امام حسین میں بھی خوشنودی خدا کا خیال رکھنا ہے۔ چونکہ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو خوشنودی خدا کا سبب ہو، یعنی عزائے امام حسین بھی ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں خوشنودی پروردگار حاصل ہو جائے، اور جب خوشنودی پروردگار کو نگاہوں میں رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس طریقے سے عمل انجام دینا ہے جس سے خداوند عالم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، خداوند عالم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ پابندیاں ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ سختیاں ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ شرائط ہوں، ہمیں ذکر حسین ہر اعتبار سے انجام دینا ہے، ہمیں تذکرہ سید الشہداء ہر
وقت کرنا ہے، ہمیں نام حسین ہر وقت لینا ہے، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، لیکن ہر وقت نام امام حسین لینا ہے۔ اس لینے کے ساتھ ساتھ، ذکر امام حسین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تقاضوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، ہمیں شرائط کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، ہمیں حالات کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اور شاید یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو کہ ہم اپنے دور میں کس طریقے سے عزائے امام حسین کو برپا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے امام حسین کو پیغام کو ہم پہنچا سکتے ہیں، کس طریقے سے تذکرہ سید الشہداء کو دنیا میں عام کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود ان حالات میں تبدیلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عزائے امام حسین کسی خاص طریقے کے محتاج نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ اگر فلاں طریقے سے مجلس نہیں ہوگی تو عزاداری نہیں ہو سکتی۔ ان حالات میں تبدیلی کے ساتھ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر، حسین ابن علی کا تذکرہ اور عزاداری سید الشہداء کسی خاص طریقے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو بھی طریقہ ہو اس طریقے کو اپنانا ہے، اس طریقے سے ذکر امام حسین کرنا ہے، اس طریقے سے عزاداری ابا عبداللہ الحسین کرنا ہے۔ اور اگر عزاداری امام حسین کرنا ہے، اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نام امام حسین لینے کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا۔ اور اگر شریعت کے تقاضے اس وقت یہ ہیں کہ احتیاط کی جائے تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ سیاست ہے۔ نہیں، اگر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چور چوری کرنے لگے تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اندھیرا نہیں ہے۔ اگر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چور اپنا کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نہیں اندھیرا نہیں ہے۔ نہیں، اندھیرا بھی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ غلط افراد اس اندھیرے سے سوء استفادہ کریں۔ یہی معاملہ ہے کہ اس وقت یقیناً کرونا ہے، یقیناً یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اس وقت بعض سودجو افراد ہیں جو اس کو ذریعہ بنا کر سوء استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے سوء استفادے کی وجہ سے ہم حقائق کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک وبا ہے۔ اب اس وبا میں ہمارے لیے بہرحال اگر مرضی امام حسین کو نگاہوں میں رکھنا ہے، مرضی اہل بیت کو نگاہوں میں رکھنا ہے اور ہمیں عزاداری مرضی اہل بیت کے لیے کرنا ہے، تو یا تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ ہاں ہم مرضی امام حسین کو طے کر لیں، مرضی اہل بیت کو طے کر لیں، یا ایسے افراد کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں جو کسی حد تک ہمارے مقابلے میں مرضی اہل بیت تک زیادہ پہنچتے ہیں۔ یعنی آج جو ہمارے مراجع ہیں، آج جو ہمارے علماء ہیں، آج جو ہمارے فقہاء ہیں، ان کی جو ہدایات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے عزائے امام حسین برپا کریں تاکہ ہم حقیقی معنی میں عزادار سید الشہداء قرار پا سکیں، ہم حقیقی معنی میں امام حسین کے عزادار کہے جا سکیں۔ اور پھر اگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فاصلے کا خیال رکھنا ہے تو یہ بھی ہماری شریعت ہے۔ یہی آخر کلام میں ایک بات عرض کر دوں، ہماری شریعت قدم قدم پر واقعاً ایک عقل اور فکر اور شعور والا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کسی طرح کا کوئی جھول پایا جاتا ہے یا کسی طرح کی کوئی کمی پائی جاتی ہے یا کسی طرح کی بے بصیرتی پائی جاتی نہیں۔ اس دین اہل بیت میں عقل اور فکر و شعور ہر جگہ جھلک رہا ہے، اور اس دین میں جتنے بھی پیغامات ہیں وہ عقل کے معیار پر پورے اترے ہوئے ہیں۔ لہذا مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے لیے پانی نقصان پہنچا رہا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اگر ہمیں احتمال ہو کہ ہم مثلاً غسل ہمارے اوپر واجب ہے، اگر ہمیں احتمال ہے کہ ہم غسل کرنے سے بیمار ہو جائیں گے اور ڈاکٹر ہم سے کہہ رہا ہے کہ غسل کرو گے تو مریض ہو جاؤ گے، ممکن ہے کہ ہم غسل کرنے کے بعد بیمار نہ ہوں، لیکن یہاں ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس احتمال پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ڈاکٹر کی بات ماننا ہے، اور یہ غسل جو ہمارے اوپر واجب ہے اس غسل کو چھوڑ کر ہمیں تیمم کرنا ہے۔ یعنی یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم واجب پہ عمل کیوں نہ کریں، نہیں، وہی دین جس نے غسل کو واجب کیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے نقصان کا خطرہ ہو اور اس سے متعلقہ افراد تم سے کہہ رہے ہوں کہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت تم غسل نہ کرو بلکہ تیمم پر اکتفا کرو، تم تیمم کر لو۔ تو جو شریعت ان جگہوں پر ہمیں راستہ بتا رہی ہے وہی شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے حالات ایسے ہوں اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہو جس میں احتمال ہو کہ لوگوں کے ملنے سے وبا لگ سکتی ہے، تو وہی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ تمہیں فاصلوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے احتیاط بھی کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بچانا بھی ہے، خود اپنی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہاں پر یقیناً یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں ہے، نہیں، ہو سکتا ہے ہماری معمولی سی لاپرواہی کی وجہ سے دوسرے افراد اس کا شکار ہو جائیں،
اور اتنا یاد رہے کہ اگر کسی ایک انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی دوسرا شکار ہو رہا ہے تو اس کے نقصانات کا ذمہ دار وہ لاپرواہی کرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین میں ہے، یہ ہمارے مذہب میں ہے، لہذا ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ اگر آج یہ کہا گیا ہے کہ مثلا انسان ماسک لگائے، انسان اپنے چہرے اور ناک کو بند رکھے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، ہمارا دین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہماری شریعت بھی کہہ رہی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر فاصلوں کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم فاصلے کا خیال رکھیں، اگر اکٹھا ہونے سے منع کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو بھی اپنے مذہب کی نگاہ سے دیکھیں۔ یعنی ہمیں ہر عمل انجام دینا ہے، ہمیں ذکر سید الشہداء کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے امام حسین کی رضا حاصل ہو جائے، اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام تھا، اور اہل بیت نے تو ایسے موقعوں پر اللہ کا خیال کیا ہے، ایسے موقعوں پر اللہ کے خوشنودی کا خیال کیا ہے کہ جہاں پر ایک عام انسان کے لیے خوشنودی خدا کا خیال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ آج اس وبا کے دور میں ہمارے لیے پیغام ہے، قدم قدم پر اگر اللہ کا خیال ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اگر ہم ایک عام انسان کے اوپر بھروسہ کر لیں، آج کسی لائق کوئی ہو اگر اس کے اوپر کوئی بھروسہ کر کے آ جائے تو آنے والے کے بھروسے کو انسان توڑتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے بس میں کوئی کام ہو اور کروا سکتا ہے اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والے نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، سامنے والے نے ہم سے امید وابستہ کی ہے، تو آج ایک معمولی آدمی بھی آنے والے کی امید کو نا امید میں نہیں بدلتا ہے، اس کے بھروسے کو نہیں توڑتا ہے، اس کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ ہم تصور کریں کہ اگر آج ایک عام آدمی آنے والے کے بھروسے کو نہیں توڑتا، اسے مایوس نہیں کرتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر خدا پر بھروسہ کر رہے ہوں تو وہ ہمیں نا امید کر دے، وہ ہمیں مایوس کر دے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم جیسی ایک ذات ہمارے پاس ہے، اہل بیت جیسا ایک وسیلہ ہمارے پاس ہے، باب اللہ کی شکل میں حسین ابن علی جیسی ایک ذات موجود ہے، باب اللہ کی شکل میں امیر المومنین جیسی ایک ذات ہمارے پاس موجود ہے، باب اللہ کی شکل میں صدیقہ طاہرہ جیسی ہمارے سامنے ذات موجود ہے، جنہوں نے قدم قدم پر خوشنودی خدا کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ ورنہ اتنا یقین ہے کہ اگر انہوں نے خوشنودی خدا کو نگاہوں میں نہ رکھا ہوتا تو آج دنیا کا نمونہ کچھ اور ہوتا ہے ان حالات میں بھی۔ اور پھر یہ بھی ایک پیغام ہے، کربلا آج ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اگر قدم قدم پر خوشنودی خدا ہو اور اللہ کو نگاہوں میں رکھے تو بڑے سے بڑا امتحان دینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑی مصیبت انسان کے لیے آسان ہو جاتی۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہم اس غم سے گزر گئے، نہیں، اگر احساس ہو کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ غم بھی انسان کے لیے قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی امتحانات آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ ان سختیوں میں ہم گرفتار ہیں، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ان سختیوں سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کربلا میں جہاں امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم لوگوں کے لیے ان حالات میں جب اپنا باپ دنیا سے گزرتا ہے، ابھی جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، بہت سخت مرحلہ ہے اولاد کے لیے بھی، کہ جس وقت آخری لمحات میں مرحوم کے بیٹے نے فون کیا اور یہ خبر دی کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس عالم میں انتقال ہوا، ہم دفن و کفن کس طریقے سے کریں؟ یعنی اولاد کا سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو غسل و کفن کیسے دیں۔ اور اگر یہ بتایا گیا کہ ان شرائط کے تحت، حالات کے تقاضے کے تحت، احتیاط کے تقاضوں کی بنیاد پر جس عام حالات میں جس طریقے سے غسل و کفن دیا جاتا ہے ویسے ناممکن ہے، اولاد کے لیے قابل برداشت نہیں تھا کہ ہم اپنے باپ کو کس طریقے سے ایسے ہی دفن کر دیں۔ ہم تصور کریں کہ ایسے موقعوں پر جب آج دنیا میں وہ حالات نہیں ہیں تب بھی ایک اولاد کو یہ تمنا ہوتی ہے، پہلی چیز ہے کہ ہمیں وہ عمل انجام دینا ہے کہ جو مشیت پروردگار ہو، جو خوشنودی پروردگار ہو، لیکن ایسے حالات میں بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو غسل و کفن دے کر قبر تک پہنچا دیں۔ اس عالم میں اگر دنیا سے گئے ہیں لیکن خطرے کے باوجود اور خوف کے باوجود، جو بیجا خوف بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے، البتہ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خوف زدہ ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، احتیاط کرنا ہے، لیکن ہر ایسے موقع پر صاحب غم کے ساتھ شریک بھی ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جا کر شریک ہو رہے ہیں تو شریک ہونے سے انسان کو نہیں لگ جائے گا۔ ایسے موقعوں پر بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، شاید آج ہماری شریعت بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ایسے عالم میں ہم صاحب غم کا ساتھ دیں، صاحب غم کا ہم سہارا بنیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے محلے میں معلوم ہو گیا فلاں مریض ہے اور اسے لے جانے کے لیے آئے تو صرف ہم ویڈیو بنانے کے اوپر اکتفا کریں۔
نہیں، آج انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسوں کے ساتھ کم از کم دور ہی سے کھڑے ہو کر اتنا کہے کہ تم مریض ہو، ہم اللہ سے تمہارے دعا کر رہے ہیں، تم جا رہے ہو اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ آج انسانیت کا مطلب یہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہوا تو بجائے اس کے کہ ہم خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ہم جا کر دلاسا دیں، ہم جا کر سہارا دیں، ہم ایسے جگہوں پر شریک ہوں۔ اگر آج مرحوم کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ممکن ہے یہ ہو جائے۔ اگر آج دنیا سے مرحوم رخصت ہوئے ہیں تو کل کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ لہذا انسانیت اور دین اور مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کے ساتھ شریک ہو۔ اس لیے کہ کربلا کا ہمارے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ سید سجاد کو سب سے زیادہ اگر کسی بات کا قلق تھا تو قلق یہی تھا کہ میرے بابا بے غسل و کفن ہے، اور یہی تو تڑپ کا جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ بات تھی جب نگاہوں میں خشنودی پروردگار ہو، مصلحت پروردگار ہو، تو ہر امتحان انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام کے لیے بھی بڑا سخت امتحان تھا کہ باپ کے جنازے کو نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے سوچیں خود امام حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ آج ایک میت گھر سے نکلتی ہے تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک انتقال ہوتا ہے، کبھی کبھی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جب باپ کا جنازہ ساتھ میں ہو تو بیٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تصور کریں، یہ فطرت انسانی ہے کہ جب عزیز جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا پوچھئے کہ حسین ابن علی جب ایک کے بعد ایک لاشا لے کر آ رہے تھے تو دل پر کیا گزر رہی تھی، اور پھر وہ انتہائی امتحانی اور سخت وقت جو امام حسین کے سامنے آیا ہے کہ 70 لاشیں لانے کے بعد جب 6 مہینے کے لال کے لاشے کو اٹھایا ہے تو حسین کی کیفیت کیا تھی۔ اسی موقع پر اپنے چاہنے والوں کو بھی پکارا تھا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ میرے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لال ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا حسین ابن علی نے دیا ہے۔ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک انسان صبح سے 70 لاشیں اٹھانے کے بعد پھر اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اٹھا رہا ہو، 6 مہینے کے بچے کے امتحان سے گزر رہا ہو، لیکن امام حسین اس امتحان سے گزرے ہیں۔ اس موقع پر سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ ہے، بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک جملہ کہا تھا، معبود یہ امتحان حسین ابن علی کے لیے بہت سخت ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے یقین ہے کہ تو دیکھ رہا ہے تو تیری نگاہوں کے سامنے ہر امتحان میرے لیے آسان ہے، ہر امتحان دینا میرے لیے قابل قبول ہے۔ لہٰذا امام حسین نے امتحانات دیے ہیں، اور صرف امام حسین نہیں، امام حسین نے اگر اتنے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں تو ان سارے امتحانات میں جناب زینب شریک ہیں۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا کہ امام حسین کے امتحانات اور تھے، زینب اولیاء مقام کے امتحانات اور ہیں۔ امام حسین کا امتحان الگ تھا، سید سجاد کا امتحان الگ تھا، اور شاید یہ جملہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ جناب زینب کے لیے تو بہت بڑا امتحان تھا کہ حسین جیسا بھائی رخصت ہو گیا، سید سجاد کے لیے تو بہت بڑا امتحان تھا کہ حسین جیسا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسے بھائی اور باپ کے دنیا سے جاتے وقت جناب زینب کس طریقے سے برداشت کرے۔ لیکن یہ بھی شام غریبہ میں آ کے ایک جملہ کہتی ہے، جس وقت بھائی کے لاشیں پر آئی ہیں، بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار زینب سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہ جملہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے نگاہوں میں پیغام تھا کہ جب بارگاہ خداوندی میں قربانیاں دینے کی بات آئے تو حسین جیسے بھائی کی بھی اگر قربانی دینا پڑے تو زینب اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ بارگاہ خداوندی میں اس جملہ کہنے کے بعد سید سجاد نے بھی جب سر کو سجدے میں رکھا ہے، سجدے میں سر کو رکھنے کے بعد یہی جملہ کہا تھا، اے معبود تیرا شکر ہے، اے پروردگار سید سجاد نے تیری راہ میں جو قربانیاں دی ہیں صرف اس بات کے اوپر سید سجاد راضی ہے کہ تیری رضا سید سجاد کو حاصل ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کے مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ معبود جو بھی مومنین اور تمام لوگ کرونا کا شکار ہیں، اہل بیت کے صدقے میں سب کو کرونا سے نجات عطا فرما۔ خدایا اس دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ معبود جو بھی مومنین اس کرونا کا شکار ہو کر دنیا سے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا اس وبا کو اور ان حالات کو امام کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حم اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا باقر حسین
ابن مرزا غضنفر حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ جزاک اللہ مولانا حسین باقری صاحب، آپ کا بہترین بیان کہ دعاؤں کے حوالے سے اور جس طرح سے یہ وبائیں دور ہوتی ہیں اس کے لیے احکامات الہی کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، درس معصومین کیا ہیں، ہم کن چیزوں پر عمل کریں جس سے ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اب ہم گزارش کرتے ہیں نوحہ خوانی کے لیے محترم شاویز بھائی سے، جو صاحب بیاض ہیں انجمن نور ایمان لکھنؤ کے، کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ خوانی کا فرائض انجام دیں۔ جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، فریاد ہے نالہ ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، دیواروں سے لپٹے ہیں راتوں کے گھنے سائے، دیواروں سے لپٹے ہیں راتوں کے گھنے سائے، ہر سمت اندھیرا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، ایک قافلہ نکلا ہے اشکوں میں سفر کرتا، ایک قافلہ نکلا ہے اشکوں میں سفر کرتا، محمل ہے سکینہ ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی چھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے تنہائی ہے صغرا ہے، کلثوم ہے زینب ہے لیلا ہے اماری ہے، کلثوم ہے زینب ہے لیلا ہے اماری ہے، روتی ہوئی کبرا ہے تنہائی
تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، رہتے ہیں علی اکبر دن رات خیالوں میں، رہتے ہیں علی اکبر دن رات خیالوں میں، ماں جائے کا چہرہ ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جس دن سے چھوٹے اصغر، جس دن سے چھٹی بانو، جس دن سے چھوٹے اصغر، جس دن سے چھٹی بانو، فریاد ہے گریا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، روتی ہے وقار اکثر یہ سن کے میری آنکھیں، روتی ہے وقار اکثر سن کے میری آنکھیں، شبیر کا نوحہ ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، جب سے کوئی بچھڑا ہے، تنہائی ہے صغرا ہے، یا حسین 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 یا حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وجعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا ساقية الشاعر كربلاء أبو الفضل، يا ابن أمير المؤمنين وأختك زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایہا المدفون بأرض توس، السلام علیکم یا مغیشیت وزوار فی اليوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن روحی و جسمی لک الفداک، السلام علیکم یا اختک المعصوم خم کریم اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ محترم شاویز صاحب، آپ نے سلیقے سے نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ کووڈ-19 کے حالات ہیں، اسی طرح سے آن لائن مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور قبلہ نے بھی دعا کی اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں خدا سے کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دنیا سے زائل کرے اور ہم ذکر سید الشہداء فرش عزا بچھا کر سکیں۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا تھا ان کے بیٹوں نے، جناب محمد علی صاحب نے اور محمد عباس صاحب نے، اور مرحوم کی اہلیہ نے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے اور آن لائن۔ ہم ان کے لیے صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے مرحوم کے متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ حضرات انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی مجلس کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔